الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور کسی نے کہا تھا کہ میں حضرت معاویہ کی حکومت زمین پہ نہیں مانتا، تو میں نے ایک شعر لکھا کہ معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا. مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا. درود پاک. یار اس کو ایک آواز پہ رکھنا، میں آگے ہوں پیچھے ہوں دائیں ہوں بائیں ہوں، یہ بس ایک ہی آواز رب نواز رب نواز. یہ نہیں کہ میں پیچھے ہوں آپ اس کو اونچا کر دو، میں آگے ہوں تو ہلکا کر دو.
اور زیادہ ایکو ویکو کی ضرورت نہیں ہمیں۔ واجب الاحترام، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ذی الحج کے مہینے میں قربانیوں کی ایک داستان آپ علماء سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور اللہ نے انہیں کئی باتوں میں آزمایا اور ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ نمرود کے دربار میں حق گوئی، پھر نار نمرود میں جانے کا امتحان، بیوی اور بچوں کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ دینا، یہ سارے وہ معاملات تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور نبی ہوتا ہی کامیاب ہے۔ ہر نبی کامیاب گزرا، یہ اہل و سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اب یہ قربانی کا مہینہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، وہیں پر اس مہینے کی 18 تاریخ کو 82 سال کے ایک ایسے بوڑھے شخص کی بھی شہادت ہوئی کہ جو اپنی اس 53 سالی کے اندر 40 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے رب کے قرآن کے سامنے شہید ہوتا ہے، اور جس کی شہادت کی پیشن گوئی بھی خود نبی نے فرما دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے کئی مرتبہ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت کا نام ہے جو مسلمانوں کے بالاتفاق تیسرے خلیفہ ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں، جامع القرآن بھی ہیں اور ناشر قرآن بھی ہیں اور کاتب قرآن بھی ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی کہ انہیں دوہرا داماد نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا کہ ہر نبی کا رفیق ہے جنت میں، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا، جس کی حیا کا یہ عالم ہے کہ جب نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ پہ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ جس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حیا کا وہ پیکر اللہ نے بنایا کہ کبھی زندگی میں غسل خانے میں مکمل کپڑے اتار کے غسل نہیں کیا۔ آپ خود اندازہ کریں، میرے نبی ایک باغ میں بیٹھے ہیں تو ابو بکر صدیق آئے، نبی بیٹھے رہے، عمر آئے بیٹھے رہے، عثمان آئے تو پنڈلی چھپا کے فرمایا اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں عثمان کی حیا کا پتہ چلتا ہے وہاں ترتیب تو دیکھو نا، پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو چپ نہیں رہنا، 5-10 منٹ تو میں نے صرف اندازہ لگانا ہے کہ میں نے گفتگو کیا کرنی ہے اور کس قسم کا مجمع ہے۔ یہ آنے کی ترتیب ایسے ہی نہیں ہے۔ میرے نبی بھی جب صحابہ کا ذکر کرتے تو ترتیب یہی رکھتے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ ایک مرتبہ نبی نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، لیکن ترتیب یہی رکھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ دنیا سے جانے کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے ابو بکر دنیا سے گئے، پھر عمر گئے، پھر عثمان گئے، پھر علی گئے۔ اور یہ اس میں حکمتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں، کیونکہ خلافت کا بیان قرآن نے کیا ہے، اور الذین امکناہم کہہ کے کیا، اور الذین جمع ہے۔ اب اگر ابو بکر عمر عثمان یہ خلیفہ نہ بنتے تو ان کی زندگی تو چونکہ تھوڑی تھی، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے جانا تھا،
اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بعد بلا فصل خلیفہ ہوتے تو مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی کی عمر اس وقت نبی کی جدائی کے وقت 27 سال تھی، جس کو بھی اللہ نے خلافت دی اس کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کو نبوت، اعلان نبوت یہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، چنانچہ اب نبوت تو 40 سال میں ملے اور اس کا جو نائب ہو وہ اتنا سمجھدار ہو جائے کہ اسے خلافت، اس کی نیابت وہ 27 سال میں مل جائے، تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نائب ہے کہ نعوذ باللہ وہ کیا اپنے اصل سے زیادہ ذہین ہے، اپنے اصل سے زیادہ سمجھدار ہے کہ اس کے اصل کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملے اور نائب کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی کہ اسے 27 سال میں مل جائے؟ نہیں، ادھر نبوت ملی تو 40 سال میں، اور اس کے بعد جن کو خلافتیں ملی تو وہ سارے 40 سال کو کراس کر چکے تھے۔ ابو بکر خلیفہ بنے، عمر 40 سال سے زیادہ، عمر خلیفہ بنے، عمر 40 سال سے زیادہ، عثمان خلیفہ بنے، عمر 40 سال سے زیادہ، اور جب باری علی کی خلافت کی آئی تو 40 سال سے زیادہ عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے کنکری اٹھائی، تسبیح پڑھنے لگی، پھر وہ کنکری رکھی تو ابو بکر صدیق نے اٹھائی تو کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں، پھر عمر نے اٹھائیں، کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں، پھر عثمان نے اٹھائیں، کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں۔ نبی نے فرمایا یہ میری خلافت ہے، یہ خلافت نبوت ہے۔ چنانچہ یہ اشارے نبی نے دے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلفاء بنائے گا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی پیشن گوئی بھی فرمائی۔ جیسا کہ نبی دنیا سے جانے لگے تو حضرت عثمان کو قریب بلایا۔ حضرت عثمان جیسے بیمار آدمی جب کسی سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ تو بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، جب وہ کسی سے بات کرنے لگتا ہے تو سننے والا اس کے قریب ہوتا ہے، جب وہ بالکل قریب ہوتا ہے اس کے کان بھی اس کے ہونٹوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی داڑھی اس کے سینے سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا چہرہ اس کے چہرے سے لگا ہوتا ہے۔ تڑپے نہیں ہو تم، بڑے بے ذوق لوگ ہو خدا کی قسم۔ وہ دیکھ ذرا جب نبی بات کرنے لگے تو عثمان یوں قریب ہو گئے نبی کے، کیونکہ نبی تو نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے زیادہ اونچا بول نہیں پا رہے تھے، تو چنانچہ قریب ہوئے۔ اب جناب جب نبی بولنے لگے تو عثمان کا یہ چہرہ نبی کے ہونٹوں کی طرف ہے، عثمان کا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ لگا ہے، عثمان کی داڑھی نبی کے سینے کے ساتھ لگی ہے۔ تو کہتا ہے فلاں بزرگ نے مجھے گلے سے لگایا، فلاں شیخ نے میرے کو گلے سے لگایا، فلاں شیخ کے ہونٹ میرے جسم، میرے کانوں سے، میری پیشانی سے مس ہوئے۔ ادھر نبوت کے معصومیت والے ہونٹ اور جس کے چہرے سے مس ہو اسے عثمان کہتے ہیں، نبوت کی داڑھی جس کے چہرے سے مس ہو جائے اسے عثمان کہتے ہیں۔ اتنے قریب جو نبی کے ہو کے نبی کی بات سنے اسے عثمان کہتے ہیں۔ اور آج یہ منظر یوں نظر آ رہا ہے کہ حدیبیہ میں جو نبی نے بیعت کی تھی سارے صحابہ کی، نبی کا ہاتھ نیچے تھا، صحابہ نے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنا شروع کیا تو نبی نے سب سے اوپر فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے یہ، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر اپنے ہاتھ سے اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ ادھر عثمان کا ہاتھ، نیچے نبی کا ہاتھ۔ آج اس کی عملی تصویر دیکھنا ہو، ادھر پیغمبر سو رہے ہیں، اوپر عثمان سینے سے سینے لگایا ہوا ہے، چہرے سے چہرہ لگایا ہوا ہے، اور جو نبی کے اتنے قریب ہو جائے اسی کو دنیا مظلوم مدینہ عثمان بن عفان کہتی ہے۔ اتنے قریب ہوئے۔ ایک دور سنو گے تو پھر اور ذوق آئے گا۔
اتنے قریب ہوئے، نبی ان سے کان میں بات کرنے لگے، یار آج تیرے کان میں کوئی تیرا لیڈر، تیرا قائد، تیرا پیر بات کرے تو باقیوں کو رشک آتا ہے، یار خاص آدمی ہے کہ خاص بات ہو رہی ہے، خاص آدمی ہے کہ خاص بات اس کے کان میں ہو رہی ہے۔ عثمان تیرے خاص ہونے پہ قربان جاؤں کہ تو نبی کا خاص ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی بات کرتے جا رہے ہیں، حضرت عثمان کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے، رنگ بدلتا جا رہا ہے، لیکن بات بتائی نہیں کسی کو۔ جب شہادت کا وقت قریب تھا نا اور باغیوں نے گھر گھیرا، اس وقت حضرت عثمان نے فرمایا، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، کچھ لوگ وہ قمیض تجھ سے اتارنے کی کوشش کریں گے، اس قمیض کو نہ اتارنا ورنہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ خدا کی قسم مجھے حکومت و خلافت کی کوئی طلب نہیں ہے، میں آج 40 دن کی بھوک و پیاس اگر برداشت کر کے تمہارے سامنے ڈٹا ہوا ہوں اس لیے کہ میرے کانوں میں محمد کے الفاظ گونج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے۔ اور دعوت کس نے دی؟ ابو بکر صدیق نے۔ کس نے؟ بولو نا۔ پہلے تو وہ لا چکے تھے ایمان، ابو بکر صدیق وہ تو ہے ہی پہلا، وہ تو ہے ہی اول ہی اول۔ میں کہا کرتا ہوں، مجھے کسی نے کہا یار نبی نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سارے قریش والوں کو جمع کیا تھا اور فرمایا میں کہوں دشمن پیچھے آ رہا ہے مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں جی، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا اب جو بولتا ہوں وہ بھی سچ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو الہ معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، دکھ در دور کرنے والا، بچے بچیاں دینے والا، علام الغیوب، ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب نے انکار کیا۔ مجھے کسی نے کہا یار کوئی بھی ایمان نہیں لایا، عجیب بات نہیں؟ میں نے کہا اس سے عجیب بات بتاؤں؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا اللہ نے کسی کو ایمان لانے نہیں دیا کہ ترتیب خراب ہو جاتی۔ کیا ہوتا؟ کہتے کیا مطلب ترتیب خراب ہو جاتی؟ میں نے کہا اس مجمع میں وہ تھا نہیں جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا، کوئی پہلے اور لے آتا تو کہتے جی دمادم مست قلندر اس کا پہلا نمبر، کہا نہیں پہلے ابو بکر ایمان لائے گا تاکہ بعد کے حقیقی مسلمان یہ نعرہ لگائیں کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ کس کا؟ اور جسے یہ نمبر یاد نہیں اسے سٹے کے نمبر اچھے یاد ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، بس سخاوت کے گر دکھائے، سب کچھ نبی پہ قربان کیا، غلے سے لدے لدائے 1000 اونٹ دے دیے، بیر روما کا کنواں جس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوتا ہے نا اس کا عمل اتنا دوام رکھتا ہے۔ آج مسجد میں بورنگ کوئی کرواتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اس کا جتنا اخلاص ہے جتنا اللہ کے ہاں قبول ہے اتنے عرصے چلتی ہے، بعض دفعہ 2 سال، بعض دفعہ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال بورنگ چلتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر خدا نہ پڑتا ہے۔ ہمارے عمل میں جتنا اخلاص اتنا کام ہوگا۔ عثمان نے جو کنواں وقف کیا، میں مدینہ منورہ گیا، اس باغ کے اندر اللہ نے مجھے جانے کی توفیق دی، میں نے اس باغ کے جو ادھر بندہ تھا ہمارے پاکستان کا اتفاق سے نکلا، میں نے کہا یار اس کنویں سے پانی پینا چاہتا ہوں جہاں سے عثمان کی سخاوت کی تاثیر آج بھی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔
اس نے موٹر چلائی، 4 انچی کا موٹا پائپ، پانی اتنا تیزی سے نکلنے لگا۔ میں نے کہا عثمان کے عمل میں اخلاص دیکھو، 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی صدقہ جاریہ عثمان کا رواں دواں ہے۔ صحابہ کے عمل میں، ان کے باتوں میں اخلاص اور اس میں دوام دیکھو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک خط دریا کو لکھا تھا تو نیل آج تک چل رہا ہے۔ نیل مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے درہ مارا، کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ وہ زمین تھمی۔ محققین علماء نے لکھا ہے جب سے عمر کا درہ زمین پر مدینہ کی سرزمین پہ لگا، اس وقت سے لے کر آج تک مدینے میں پھر زلزلہ نہیں آیا ہے۔ جنگل میں جا رہے صحابہ اعلان کیا، کسی نے کہا کہ بڑے خطرناک جانور ہیں، چھوڑیں گے نہیں، سب کو کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ڈرایا، اور ڈرا ان کو رہے ہیں جن سے ساری دنیا ڈرتی تھی، جن سے کیسر و کسرا ڈرتے تھے۔ ڈرتے تھے یا نہیں؟ وہ ڈرتے تھے نہیں، یہ جانور آج بھی ڈرتے ہیں۔ کچھ جانور ہوتے ہیں کالے قسم کے، یعنی کہ ہوتا ہے نا رنگ ان کا، بعض دفعہ کان کالے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ کھال ان کی، تو وہ ایسے ہی کوئی نمونے تھے۔ صحابہ نے اعلان کیا، ایک صحابی نو جنگل کے درندوں، محمد کے غلام جنگل میں آ گئے، صبح ہونے سے پہلے جنگل خالی نہ کیا، تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگ رہی ہے، بھیڑیا اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگ رہا ہے۔ یہ اس اعلان کا اثر ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اس جنگل کی سیر کی، اس اعلان کا یہ اثر 1400 سال بعد بھی ہے کہ جانور تو چھوڑو، مجھے اس جنگل میں چونٹی بھی نظر نہیں آئی۔ تو یہ عثمان کے عمل کی تاثیر، آج بھی کنویں کا پانی رواں دواں، اور آج بھی پانی خشک نہیں ہوا، واہ عثمان تیرے صدقہ جاریہ پہ قربان جاؤں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فضائل جن کے بے شمار ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا بھی کہ میرے نبی خواب دیکھتے ہیں، اور میرے نبی صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ نبی نے حضرت عمر کو فرمایا عمر تم جاؤ ان سے مذاکرات کرو۔ صحابہ وہ تھے جو ان کے دل میں تھا نا، وہ ان کی زبان پہ تھا، ایسے کھرے سچے۔ یہ تو آج ہم ہیں نا، اپنے شیخ کے سامنے ہوتے کچھ ہیں اور اندر کچھ ہے۔ بابا جو اندر کی ہے وہ شیخ کو بتا، جبھی تو تیرا علاج کرے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتہ ہے میں جاؤں اور قریش والوں نے کچھ اوپر نیچے کی نا، تو پھر میں عمر ہوں، میں آپ کو پتہ ہے پھر دے مار 4.5، پھر وہاں سے گردان کی آوازیں آئیں گی، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب۔ تو بات بننے کے بجائے بگڑ نہ جائے، میرا مشورہ یہ ہے کہ عثمان کو سفیر بنا لیں۔ نبی نے فرمایا ہاں بات تو بہت اچھی ہے، توجہ کرنا، ذرا نقطے سمجھا کرو۔ عمر کا مشورہ ہوا، رائے عمر کی تھی، اور اس پر توثیق محمد الرسول اللہ نے فرمائی، اور کہا اگر عثمان کو نامزد کر دیا جائے تو پتہ چلتا ہے عمر اگر اپنے بعد عثمان کو نامزد کرے تو اس عمل پر مہر نبوت کی لگی ہوتی ہے، اس عمل پر مہر نبوت کی لگی ہوتی ہے۔ تم کہاں ہو، کون سی دنیا میں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں عمر کی بصیرت کا۔ وہ اگر وہاں نامزد کرتا ہے عثمان کو تو نبی نے اس کی توثیق کی، اپنی ایک لحاظ سے مہر لگائی۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنے بعد عثمان کو نامزد کر رہے ہیں تو یہ عین مزاج نبی ہے
یہ عین چاہت نبی ہے، یہ عین منشاء نبی ہے، کیونکہ حدیبیہ میں یہ منظر ایک دفعہ پیش آ چکا تھا۔ آج اس منظر کی حقیقی تعبیر آج نظر آ رہی ہے کہ جب عمر دنیا سے جا رہا ہے تو تیسرے نمبر پر عثمان خلیفہ بن کے آ رہا ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو۔ اور یہ خواب جو دیکھا تو اس کی تعبیر ہوئی تھی 9 ہجری میں نبی نے حج کا قافلہ جو بھیجا تو ابو بکر صدیق کو اس کا امیر بنایا۔ تو اس خواب کو پہلے دیکھا گیا، حدیبیہ کا واقعہ بعد میں ہوا، امیر ابو بکر بنے تو پہلے نمبر پر آیا ابو بکر، پھر نبی نے حدیبیہ میں آ کے عمر کو چنا، عمر نے پھر عثمان کا مشورہ دیا، اور یہی تو کہتے ہیں لگتی ہے یہی ترتیب بھلی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ وہ جو حج کے سفر پر نبی نے 9 ہجری میں بھیجا صحابہ کو، امیر کس کو بنایا؟ بولو نا، کس کو؟ اور ساروں کی عمارت دے کر اشارہ تھا کہ میرے بعد ان کو تو نہیں سنبھالنا ہے، اور جاتے ہوئے مسلح ان کو دیا کہ تو نہیں اب سنبھالنا ہے۔ کس کو دیا مسلح؟ پھر ایک قوم کہنے لگی جی وہ حج پہ امیر تو بنایا ہے، لیکن بعد میں مکہ میں سورہ برات نازل ہوئی تو نبی نے علی کو دے کے بھیجا کہ جاؤ سورہ برات وہاں پڑھ کر اعلان کر دو، مشرکین کو بتا دو، معاہدے سارے ختم۔ دیکھو نا، سورہ برات کے لیے تو علی کو چنا نا۔ میں نے کہا نبی جانتے تھے کہ ابو بکر اپنے منہ سے تعریف کروانا اپنی اچھی نہیں سمجھتا، اپنے منہ سے تعریف کرنا ابو بکر اچھا نہیں سمجھتا۔ کہتے کیا مطلب سورہ برات ابو بکر اپنے منہ سے تعریف، کیا مطلب؟ میں نے کہا اسی سورہ برات میں تو ابو بکر کی تعریفیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ آج امیر تو ابو بکر ہے حج میں، لیکن سورہ برات علی جا کے پڑھے گا، جہاں ابو بکر کی تعریف اس سورہ برات میں آئے گی۔ اب بھائی سورہ برات اگر ابو بکر کو کہا جاتا تو اس میں تو ابو بکر کی تعریفیں موجود ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس لیے یہاں ماحول یوں بنایا کہ عرفات کا میدان ہوگا اور اللہ کا قرآن ہوگا، علی کی زبان ہوگی، تعریف ابو بکر کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے گئے، مکے والوں نے دیکھا عثمان آ گئے، کسی نے کہا عثمان تیرے پائنچے اوپر ہیں، اس کو نیچے کر دو۔ یہاں لوگ بڑے برا سمجھتے ہیں، وہ بات پھر بنے گی نہیں نا، وہ چس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جیسی سوسائٹی ہو اس طرح کا ہونا چاہیے نا، تاکہ ذرا بات ہو۔ ہم جیسے ہوتے تو یوں نیچے کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے، اور جنہوں نے یہ نیچے کیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے انگریزوں کو، وہ راضی نہیں ہوئے، اور جو قطر مذاکرات میں بھی بیٹھ کر محمد کی پگڑی پہنتے ہیں، جن کے کندھوں پہ رومال ہوتا ہے، پائنچے اوپر ہوتے ہیں، تمہارے پینٹوؤں سے وائٹ ہاؤس نہیں ڈرا جو وائٹ پگڑی سے ڈرا تھا۔ ایسا ہی ہوا یا نہیں؟ ان کو بھی کسی نے لالا دس مکھ ویار دا پگڑی دا، یہ انگریز کیا بولے گا؟ اس نے کہا وہ کیا بولے گا، وہ بول سکتا ہی نہیں ہے پگڑی کے سامنے، اس پگڑی سے ہی تو ہم کو عزت ملی ہے۔ یہ تو ہمارا ماحول ہے نا، ہم کسی وی آئی پی جس کو کہہ لیں یا کوئی ممی ڈیڈی والے پروگرام میں وہ کھڑے ہو کے کھلا رہے ہیں تو ہم بھی وہاں کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان اس وقت نماز میں تھے جب انہوں نے کہا تھا پائنچے نیچے کر لو؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے ساری زندگی نبی کے پائنچے نیچے نہیں دیکھے، عثمان بھی نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں جی صرف نماز کے وقت اوپر کرنا چاہیے، یہ ہر وقت کی سنت ہے۔
اللہ رحمت کی نظر سے اسے نہیں دیکھے گا قیامت میں جس کے پائنچے نیچے ہوتے ہیں۔ اب موقع والوں نے کہا عثمان یہ کعبہ سامنے، تو عمرہ کر لے، تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ابے ظالموں، میری لبیک تو اس وقت قبول ہوگی جب نبی کی لبیک کے تابع ہو۔ ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی عبادت نبی کے تابع ہوتی ہے۔ نبی ربنا لک الحمد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو پیچھے ہم ہی تو ہیں جو ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ نبی کے بغیر میں عمرہ کروں نہیں ہو سکتا۔ ادھر حدیبیہ میں بعض صحابہ نے کہا یار عثمان کے بڑے مزے ہیں، اب چلے گئے تو چلو عمرہ ہی کر لیں گے۔ ایک دم نبی نے فرمایا نہیں، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا۔ مزاج کیسا سمجھتے تھے اپنے عثمان کا، ہائے ہائے۔ وہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا، کافی دیر سے جلسہ چل رہا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی واقعے سے کوئی نیا نقطہ سامنے دیا جائے۔ یہ بات تو میں نے کئی جگہ کہی، یہ افواہ پھیلی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ ذرا توجہ کرنا، اب نبی ایک دم جوش میں آئے، اپنے 1400 صحابہ اور ایک روایت میں 1600 صحابہ ان کو جمع کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور بدلہ لے کر جائیں گے۔ ذرا توجہ کرنا، توجہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرنے والوں نے اتنے بڑے بڑے علماء ان کی وجہ سے شہید ہو گئے، یار اتنے بڑے بڑے علماء کی شہادتیں ہو گئیں۔ میں کہا ظالموں، جن کے لیے گئے ہیں وہ ان سے بھی بڑے تھے، وہ بہت بڑے تھے۔ اور ادھر دیکھ، نبی اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ایک صحابی کے لیے 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج ساری دنیا کے شیوخ، علماء، مشائخ کا خون مل جائے، میرے نبی کے قطرے کے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج نبی عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ کون سا نبی جو بدر میں کبھی 313 کو لائے تھے تو بار بار کہتے تھے اللہ یہ میری جمع پونجی ان کو بچا لے، یہ نہ رہے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بدر میں اتنی فکر اپنے یاروں کی، لیکن آج اس پیغمبر کو دیکھیے حدیبیہ کے مقام پر ایک عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے علماء کی محفل میں ایک سوال کیا تھا کہ مجھے بتاؤ صحابہ کو اللہ نے رضا کا ٹکٹ دنیا میں دیا، آج ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو رضا کا ٹکٹ دیا کس عمل پہ؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تب رب نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، جب وہ صدقہ کر رہے تھے تب رب نے کہا میں راضی ہو گیا، یہ جناب تلاوت کر رہے تھے تب رب نے کہا میں راضی ہو گیا۔ جواب آیا کہ جب عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا تھا، ایک صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا تھا، اس وقت خدا کا قرآن بولا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی درخت کے نیچے عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ حاجیوں کی فلائٹیں آ رہی ہیں، حاجیوں سے پوچھو حج پہ کیوں گئے، کہیں گے اللہ کو راضی کرنے۔ نمازی سے پوچھ نماز کیوں پڑھی، کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ قاری سے پوچھ تلاوت کیوں کی، کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ او بھائی، جس عمل پر صحابہ کو رضا کا ٹکٹ ملا، اس عمل کو کر کے خدا کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ادھر اقبال صدیقی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے میں نظروں میں نہ آ جاؤں۔ اورنگزیب فاروقی بھی آ جائے کبھی تو نہیں، بچے کو کہے گا نہیں جانا، نظروں میں آ جائے گا۔ اسرائیل کی نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ 4000 میٹر پانی کی تہ میں بھی ٹائٹینک کے قریب چلا جائے۔ آنے والی ہوتی ہے تو وہاں بھی آتی ہے، نہیں آنے والی ہوتی تو نہیں آتی۔ یہ ایک عثمان کے لیے یہ عمل کوئی معمولی ہے، اس کو ہوا میں نہ ضائع کر دینا دوستو۔ صحابہ کی عزت کے لیے جو ہم آج دعوت دیتے ہیں،
یہ صحابہ کی عزت و ناموس کی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے حصول کی دعوت ہے۔ آج اللہ ان سے راضی ہے نا، جبھی تو ان کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں، جبھی تو صحابہ کی ناموس کے لیے جانے والوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئیں۔ یہ ابھی حالیہ پچھلی جو سیلابی بارشیں ہوئیں ڈیرہ غازی خان میں، چنی گوٹ عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ آج سے 16 سال پہلے صحابی کی عزت کے لیے جام شہادت نوش کرتے ہیں، یہ 16 سال بعد ان کی قبر بیٹھی اور دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو اس راستے پہ، ہمیں بھی بیوی بچے عزیز ہیں، ہمیں بھی گھر بار عزیز ہے، ہم بھی گھروں میں رہ کر آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں باہر نکلنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ صحابہ کا دفاع کر کے رب کی رضا کا حصول ہے۔ رب کی رضا کا حصول ہے، تو یہ رب کی رضا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولو، تو اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ یہ ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہے، جو سارے صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کر لے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اب ذرا اس تناظر میں بیٹھ کر ابھی ارادہ تو کر لو کہ اللہ اگر محمد کے اصحاب کے لیے جان دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، تم نے ارادہ کیا ہے یہاں سے اٹھو گے نہیں، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں، پیغمبر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ نے صحابہ کو کہا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میں ابھی بھی ایک جگہ کہہ کے آیا، اب جب اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا تو اللہ کے سامنے تو ماضی حال مستقبل سب برابر ہے نا۔ تو یہ جو نمونے باز نکل کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی کے دور میں تو صحابہ اچھے تھے، بعد میں بگڑ گئے تھے، بعد میں کام ان کے خراب ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھو، میں اگر تیری دکان ہو اور ایک لڑکے کو لاؤں اور کہوں یار اس کو اپنی دکان پر نوکری دے دے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، آپ دکان پہ رکھ لو، 5-6 مہینے بعد آپ مجھے فون کرے مولوی صاحب یار جو بندہ آپ دے کے گئے سب بے ایمان ہیں، چوریاں شروع کر دیں، بے ایمانیاں شروع کر دیں، تو میں کیا کہوں گا؟ یار اس وقت تو اچھا تھا، میں نے اس وقت کے لحاظ سے کہا تھا کہ بڑا اچھا ہے، آگے ماحول کی وجہ سے بگڑ جائے مجھے تھوڑی پتا تھا۔ یہ میرا اچھا بولنا حال کی وجہ سے ہوتا ہے، مستقبل کی وجہ سے کیا نعوذ باللہ اللہ کا بھی علم ایسا ہے کہ آج کسی کو اچھا کہہ دیا، راضی ہو گیا، آگے وہ نعوذ باللہ بگڑ گئے، اللہ کہے جی مجھے کیا پتا تھا آگے بگڑ جائیں گے، اس وقت تو بڑے اچھے تھے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، جان دے۔ میں نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں۔ میں نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا، اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب۔ مجھے کیا پتا تھا بعد میں بگڑ جائیں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا علم بھی ایسا ہے؟ اللہ کو ان کا اختتام بھی پتا تھا کہ کیسے ہونا ہے، ان کا اینڈ بھی پتا تھا کیسے ہونا ہے، اور جس نے بگڑنا تھا نا، اس حدیبیہ کے مقام پر ایک منافق بھی شامل تھا ابن حرقوس کے نام سے، اس کو اللہ نے بیعت میں شامل ہی نہیں ہونے دیا۔ اس کا اونٹ گم گیا، وہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، وہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہے اور صحابہ اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس نے بگڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیعت میں شامل ہونے دیا ہی نہیں، شامل ہونے دیا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیمت کا اندازہ کرو یار، جس کے صدقے سب کی رضا ہو رہی ہے، وہ عثمان کتنا وزنی اور کتنا قیمتی ہے، وہ کتنا قیمتی ہے۔ پھر ایک بات ذہن سے نکل گئی، ابھی بھی میں نے کہی، نبی نے جو حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے بھیجا تو وہاں حضرت عثمان نے ان کو دین کی بات کرنی تھی، جی نماز پڑھو، جی بڑا روزہ رکھا کرو، دینی بات کے لیے نبی نے بھیجا تھا، یہ سیاسی پہلو کے لحاظ سے
بولو، وہاں گفت و شنید کرنی تھی، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی تھی، سیاسی انداز میں مسئلے کو حل کرنا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جی حضرت عثمان اصل میں بڑے عبادت گزار تھے، روزے دار تھے، متقی تھے، قرآن پڑھتے، لیکن اصل میں یہ سیاست اور خلافت کی صلاحیتیں ان میں نہیں تھیں، ادھر تھوڑا سا نقص تھا نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ظالم ادھر دیکھ ذرا، نبی کی بصیرت نے عثمان کو سیاسی طور پر کتنا کامل سمجھا کہ وہاں سفارت کے لیے چنا ہے تو عثمان بن عفان کو چنا ہے۔ کس کو چنا؟ بولو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 12 دن کم 12 سال خلافت رہی۔ اس 12 دن کم 12 سال میں حضرت عمر جب دنیا سے گئے تو اسلام 22 لاکھ مربع میل پر تھا، عثمان جب دنیا سے گئے تو دین 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا تھا۔ کتنا؟ تم 70-75 سالوں میں اتنا سا کشمیر نہیں لے سکے، اور عثمان کے زمانے میں افریقہ فتح ہو رہا ہے، روم کی باقیات فتح ہو رہی ہیں، عثمان کے زمانے میں اندلس فتح ہو رہا ہے۔ یہ عثمان ہیں جن کی خلافت میں رہتے ہوئے حسن و حسین نے جہاد کیا ہے، ان کی خلافت میں حسن و حسین جنت کے شہزادوں نے جہاد کیا ہے۔ اگر ان کی طرف سے مجاہد بن کے گئے، خلیفہ برحق مانتے تھے نا، جبھی ان کی عمارت میں جہاد جیسے فریضے میں نبی کے نواسے علی کے لخت جگر شریک ہو رہے ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل۔ اور وہ جو نبی کی مشہور حدیث کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، میری امت میں جو سب سے پہلے سمندر کی جنگ لڑے وہ لشکر جنتی ہے۔ وہ لشکر کا امیر تو حضرت معاویہ تھے، لیکن وہ جنگ جس کے دور خلافت میں لڑی گئی اس دور کو دور عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر میں چند سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد نے شورش برپا کرنا شروع کی، اور چونکہ یہ ہونا تھا، پیغمبر کی پیشنگوئیاں تھیں، اور خواہ مخواہ کے اعتراض۔ دیکھو صحابہ وہ شخصیات ہیں جن پر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اعتراض کیسے بنے؟ جنہیں رب نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ دیا، اور یہ نبی یہ سارے تیرے یار جنتی ہیں۔ اب کوئی بات بنتی ہے؟ کوئی اعتراض؟ لیکن حضرت عثمان نے ان سبائیوں کے پہلے وفد کو بٹھایا، پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلا اختلاف یہ، اتنے بڑی عمر کے صحابہ کے ہونے کے باوجود آپ نے بعض نو عمر لوگوں کو عمارتیں دی ہیں، کیوں؟ فرمایا اگر نو عمر لوگوں میں صلاحیت زیادہ ہو تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیا نبی نے آخری لشکر اسامہ بن زید جو 17 سال کے تھے، کیا نبی نے اس لشکر کی قیادت نو عمر اسامہ بن زید کو نہیں دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو سمجھ آ گئی۔ فرمایا اگلی بات یہ اعتراض کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ نے عبداللہ ابن ابی سرح کو افریقہ کی جنگ کی غنیمت کا پورا خمس دے دیا، 5واں حصہ پورا ان کو دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تمہیں شاید پتہ نہیں، افریقہ کی جنگ میں جب مسلمانوں نے لڑائی لڑنی چاہی تو افریقی بڑے اونچے لمبے، ان کے بادشاہ نے اعلان کیا جو عبداللہ ابن ابی سرح کو سر اس کا کاٹ کے لائے گا میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اتنا مال بھی دوں گا۔ تو اب صحابہ نے عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ جو کمانڈر ان چیف تھے اس جنگ کے، ان کو ذرا سائڈ پہ کیا، آپ کی حفاظت اب ضروری ہے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی سرح نے اعلان کیا سنو میری طرف سے بھی اعلان ہے کہ جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا پورا مال کا خمس اس کو ملے گا۔ اور یہ جہاد میں امیر لشکر اس طرح کے اعزازی انعامات کے اعلان
کر سکتا ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی اتفاق سے عبداللہ ابن ابی سرا نے ہی اس کا سر کاٹ دیا، تو اس خمس کا مستحق وہ بنے، لیکن جب لوگوں نے باتیں شروع کی تو انہوں نے وہ خمس واپس کر دیا، تو عثمان نے فرمایا وہ تو انہوں نے واپس کر دیا، اب اعتراض کس بات کا؟ کہاں بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیسرا اعتراض یہ ہے، نبی نے منی کے اندر 2 رکعتیں پڑھائی تھیں، آپ نے 4 رکعتیں کیوں پڑھائی؟ فرمایا بھائی نبی مدینے سے آئے تھے اور مسافر تھے، مسافر کے لیے 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور میرا ایک نکاح مکہ میں بھی ہوا ہے، چنانچہ میں وہاں مقیم تھا، اور جو مقیم ہوتا ہے وہ 2 نہیں پوری 4 پڑھایا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا غلطی بھی ہون سمجھ آ گئی ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ سنا آپ اپنے رشتہ داروں کو بہت دیتے ہیں، تو کہا میں خلیفہ بننے سے تو پہلے بھی دیتا تھا، صلہ رحمی کا حکم تو نبی نے دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تو ویسے ہی اس نے سلوک کرنا چاہیے نا، یا نہیں کرنا چاہیے؟ بول ہی نہیں، ہزارے والے ہو نتائیں نہیں بول دے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تو ویسے ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں لاکھوں دوں ان کو، کروڑوں دوں، ہزاروں دوں، میری مرضی، میں کون سا بیت المال سے دے رہا ہوں، عثمان تو اپنے ذاتی مال سے دے رہا ہے، تو اعتراض کیسا؟ یہ میں چند ایک باتیں بتا رہا ہوں، اور بھی ہیں، ان اعتراضات کی اصل حقیقت یہ ہیں، اور باتیں ہوتی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، صحابہ کے متعلق۔ میرے دوستو، حضرت عثمان ہوں یا دیگر صحابہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ 1200 سے زیادہ آیات جن کی شان میں اللہ نے نازل کی، وہ کون؟ ذرا زور سے، وہ کون؟ 1200 سے زیادہ آیات جن کی منقبت میں آئی، وہ کون؟ 2 4 10 آیتیں بھی بہت تھیں، 1200 کے قریب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ تاریخ میں پڑھنے والے نہیں، وہ اللہ کے قرآن میں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آج حضرت عثمان کا یوم شہادت 18 ذی الحج، ان کے گھر کو گھیرا گیا، 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ 40ویں دن خواب دیکھا، فرمایا آج شہادت ہے، کیونکہ میرے نبی مجھے خواب میں آئے، ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے، فرمایا جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے، افطاری آج ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 دن کسی کو بھی گھر میں پانی لانے کی اجازت نہیں، کوئی ملنا چاہتا تو بڑی تلاشی لے کر، اور پہرے پر حضرت علی نے گھر کے دروازے پر، عثمان کے دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا کیا تو اپنے دونوں شہزادوں کو، اور حضرت حسن و حسین پہرا بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں سیکھ بھی رہے ہیں کہ کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کے لڑا کیسے جائے گا۔ مجھے کسی نے کہا یار 40 دن کوئی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے یار مولوی صاحب؟ میں کو عثمان رہ سکتا ہے۔ کہتے بات سمجھ نہیں آئی کیسے؟ میں نے کہا قیامت سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئیں، یہ ہوگا، دجال آئے گا، مسلمانوں پہ یہ حالات ہوں گے، ایک بکری کی سری کوئی پوری جھولی سونے کی بھر کے دے گا تو اسے بکری کی سرے ملے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن تیسرا کلمہ پڑھے گا، اللہ اس کی بھوک بھی ختم کر دے گا، اللہ اس کی پیاس بھی ختم کر دے گا۔ اب مجھے بتا جو قیامت سے پہلے مسلمان آئے
اس کے پڑھنے میں اتنی تاثیر کہ اس تیسرے کلمے سے اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، تو عثمان کے پڑھنے میں پھر کتنی تاثیر ہوگی؟ اور جس نے پڑھنا ہی سیکھا محمد الرسول اللہ سے، اور جنہوں نے سیکھا ہی سارے عمل رسول اللہ سے، جبھی تو عثمان سے کسی نے کہا بھوک پیاس نہیں لگتی؟ کہا کیوں نہیں لگتی؟ جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، اللہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج بھی یہ رمضان جب گرمیوں میں آتے نا، روزہ جب تمہیں پیاس زیادہ لگے، تم یقین کرو قرآن پڑھنا شروع کرو، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کئیوں میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، قرآن پڑھنے لگو پیاس ختم۔ تیرے قرآن پڑھنے میں تاثیر ہے کہ جس نے قرآن کو الماریوں سے اترتے دیکھا، اس عثمان کے قرآن پڑھنے میں کیا تاثیر ہوگی جس نے قرآن کو آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے۔ تو نے تو قرآن قاری سے پڑھا ہے، عثمان نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا ہے۔ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے 12 دن کے بعد یکم محرم الحرام شہادت ہے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 10 دن بعد شہادت کرب و بلا کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 رفقا۔ یہ سارے شہداء الحمدللہ ہمارے ہیں۔ پکی بات ہے، یہ سارے شہداء ہمارے ہیں، کیونکہ کربلا میں ابو بکر نام کے بھی شہید ہوئے، عمر نام کے بھی شہید ہوئے، عثمان نام کے بھی شہید ہوئے۔ پتہ چلتا ہے کربلا والے بھی ابو بکر والے، عمر والے، عثمان والے، اور جو حقیقی معنوں میں ان کو مانتا وہ بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی والے۔ آپ لوگوں کے یہاں جلوس ہوتا ہے 18 کو؟ اعلان ہاں آپ نے کیا بھی ہے، 18 ذی الحج کو ایک مطالباتی جلوس ہوتا ہے۔ مطالبہ یہ ہوتا ہے جب اوروں کے نام پر پاکستان میں چھٹی ہو سکتی ہے، کبھی قائد اعظم ڈے، کبھی بے نظیر ڈے، کبھی ٹوپی ڈے، کبھی اجرک ڈے، کبھی تیرا باپ ڈے، کبھی تیرا دادا نانا پر دادا بغیر پر کا دادا ڈے، جب سب کے ڈے پر ہو سکتی ہے تو جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ان کے نام پر چھٹی نہیں ہو سکتی؟ بھائی یہ چھٹی کا مقصد یہ کہ تم تمہارے ملک میں ایک طریقہ ہے، کسی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو، اس کی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، اس دن اس کے نام پر چھٹی دیتے ہو۔ تو اجاگر کرنے کے لیے شخصیات خلفائے راشدین ہیں، اور عثمان کا تعارف تو زیادہ کرواؤ کہ تمہارے اس ملک میں بے حیائی کتنی عام ہے، عثمان کا تعارف کراؤ، اس کے صدقے لوگوں کو حیا ملے گی، اس کے صدقے اس ملک میں حیا آئے گی۔ اس لیے یہ مطالباتی جلوس انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے میرے دوستو، نیت کرتے ہیں عظمت اصحاب رسول کا یہ علم انشاءاللہ لہرائیں گے، ان کی عزت و ناموس کا پہرا دیں گے، اور یہ کہتے ہوئے میدان میں آئیں گے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کمی کو تائی رہ گئی ہو معاف فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اس پروگرام کرانے میں جن ساتھیوں نے جو تعاون کیا انہیں جھولیاں بھر بھر کے جزائے خیر نصیب فرما، جو مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم۔